شکل کو دیکھتا ہے نہ صورت کو دیکھتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ محبت شروع فرما دیتا ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے کائنات کے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہنی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ آج ہم محترم راجہ امین صاحب ان کے سالانہ عرس کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کے سال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ آج ان کے مزار پر اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے اپنا تن من دن اپنا مال سب کچھ اپنے مرشد سے قربان کیا، اپنے مرشد کی تابعداری کی، اپنے مرشد کی خدمت کی، اور نگاہ مرشد نے انہیں یہ کمال عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی کمال چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ اپنے مرشد سے مر مٹتا نہیں اس وقت تک اسے عروج حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ یہ زبانی کلامی بات ہے، آؤ ذرا قرآن مقدس کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نسبت کی وجہ سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک کتے کا ذکر کیا، کتے کے بیٹھنے کی حالت کا ذکر فرمایا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا، ذرا توجہ فرمائیے، ان کا وَقَلْبُهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا، ارے جو کسی کا ہو جائے اگر کتا بھی ہو تو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کسی کا نہیں ہوتا وہ کبھی کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ ماتا وقلبہم، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ان کا کتا باسط ذراعیہ بالوسیل، اپنی کلائیاں بچھا کے ان کی غار کے بورے پہ بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کتا بھی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اگر کتا بھی دامن تھام لے، ان کی چوکٹ پہ بیٹھ جائے، تو اللہ اس کتے کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ تو اگر بندہ ہو کر اگر کسی اللہ والے کے دامن سے لگ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا۔ بے شک وہ کتا صرف پکا تھا، اللہ والوں سے لگ گیا، انہوں نے اسے بھگانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں بھاگا۔ اس نے کہا نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، ولیاں دے سنگ رل کے میں بھی بخشیا جاواں۔ میاں صاحب کی زبان میں اس نے یہ کہا، انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، وہ پکا، سنگت اس نے پکی کی، عقیدت اس کی پکی تھی، تھا کتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتا ہے، تھا نجس جانور، تھا پلید، لیکن پاکوں سے مل گیا، اللہ نے اسے پاک کر دیا، کتا ہونے کے باوجود جنتی بنا دیا۔ اور جب تک وہ اللہ کے بندے غار میں بیٹھے رہے، وہ بھی غار میں زندہ رہے، ان کے کتے کو بھی اللہ نے زندہ رکھا، اور جب وہ اٹھیں گے کتا بھی ان کے ساتھ اٹھے گا، جب وہ اٹھے تھے کتا بھی ان کے ساتھ اٹھا، تو پتا چلا کہ اللہ کے بندوں کے دامن سے وابستہ اگر کتا بھی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اللہ والوں کے دامن سے سچے دل کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اپنے جان مال قربان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی، اللہ نے ما فوجد عبدا من عبادنا، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ ہے۔ وہ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ کے بندے کی تلاش میں نکلے، کون تلاش میں گیا؟ اللہ کا رسول، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ کے بندے کے پاس، جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پتا چلا اللہ والوں کے پاس جانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کلیم اللہ کو بھیجا، کلیم اللہ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر صدیوں بھی مجھے چلنا پڑا تو میں ضرور اس بندے تک پہنچوں گا۔
جب گئے وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک مچھلی تھی بھنی ہوئی، تیار شدہ سالن تھا۔ جب اس ماحول میں پہنچے جہاں اللہ کا بندہ رہتا تھا، اللہ کا بندہ جس سرزمین میں سانس لیتا تھا، جب اس ماحول میں وہ مچھلی گئی، اسے وہ ہوا لگی جو اللہ کے بندے کے سانس کے ذریعے وہاں تک پہنچی، تو مچھلی زندہ ہو گئی، اور مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ کے بندے کے قرب میں جا کے اگر مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو مردہ دل زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر مردہ مچھلی زندہ ہوتی ہے تو مردہ دل بھی اللہ والوں کے پاس جا کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ مچھلی زندہ ہوئی، دریا میں چلی گئی، دریا میں چھلانگ لگا گئی، لیکن جہاں سے گزری وہاں رستہ بنتا گیا۔ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھے، بیدار ہوئے، آگے سفر شروع کر دیا۔ جب تھکن محسوس ہوئی، کافی سفر طے کر چکے تو بھوک لگی، اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کھانا دو، میرا کھانا لاؤ۔ اس وقت انہیں یاد آیا، انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی تو جہاں آپ نے آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ کلیم اللہ نے فرمایا ارے تم نے بتایا نہیں، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ پھر واپس لوٹے، واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے، جب وہاں پہنچے تو قرآن بول اٹھا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا، ہمارے بندوں میں سے ہمارے خاص بندے کو پا لیا۔ فوجد عبدا من عبادنا، اور اس بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا، کس بندے کو پایا؟ جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی۔ پتا چلا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے بندے کو پایا، اللہ خود تعریف کروا رہا ہے اپنے بندے کا۔ اللہ رب العزت خود اعلان کر رہا ہے قرآن میں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں۔ اب تعریف کون کرا رہا ہے؟ خالق کائنات تعریف کرا رہا ہے کہ ہمارے اس بندے کو پایا۔ اللہ اس کا نام نہیں لیتا، مَتَا آتَيْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اپنے بندے کو، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنے بندے کو خاص علم عطا فرمایا، اپنا علم بھی عطا فرمایا تھا اور اپنی رحمت خاص بھی عطا فرمائی تھی۔ حاضر محترم، وہ بندہ جسے اللہ نے رحمت عطا کی تھی، جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، جب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے سفر شروع کیا۔ ایک کشتی پہ بیٹھے، کشتی والے نے کرایہ بھی نہ لیا۔ جب کرایہ بھی نہیں لیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کشتی کو کیوں توڑا؟ آپ سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، آپ خاموش رہے، ابھی بتا دوں گا۔ جب آگے گئے، تھوڑا سا آگے، جب کشتی سے اترے تو ایک بچے کو دیکھا، بچہ ابھی نابالغ ہے، نابالغ بچے کو دیکھا تو فوراً اس بچے کو دیکھتے نگاہ لوح محفوظ پر گئی، لوح محفوظ پہ اس کی تقدیر کو پڑھا، تقدیر کو پڑھنے کے بعد خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ بچے کو سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کہانی اور قصہ نہیں بیان کر رہا۔ بچے کو قتل کر دیا۔ جب بچہ قتل ہو گیا، کلیم اللہ نے فرمایا آپ نے بغیر کسی جرم کے، بغیر قصاص کے اس بچے کو قتل کر دیا۔ میں ابھی بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ جب آگے بڑھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، بستی والوں نے پانی تک نہ دیا، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب دیوار سیدھی کی، کلیم اللہ بولے، فرمایا کہ آپ نے اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا ہے؟ پھر خضر بولے جسے اللہ نے آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ میں جب بیٹھا، میں نے نظر کنارے پہ دوڑائی،
اب کنارے پہ کھڑا بندہ اپنے دل میں ارادہ لے رہا ہے کہ میں کشتی چھین لوں گا، وہ کشتی چھیننے کا ارادہ کر رہا تھا، ادھر خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے بیٹھے اس کے ارادے کو جان گئے اور ارادہ جان کر کشتی کو توڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اگر خضر علیہ السلام بندے کے دل کا ارادہ جانتے ہیں تو جن کے صدقے خضر علیہ السلام کو علم ملا وہ امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کے علم کا علم پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خضر علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے دل کا ارادہ جان گئے، اس کے دل کے ارادے کو بھاپ گئے، اب کشتی کو توڑا، لیکن اللہ نے جو علم دیا تھا، جو رحمت عطا فرمائی تھی، اس کا تقاضا تھا، کشتی ٹوٹی لیکن پانی کا قطرہ کشتی میں نہیں آیا، ٹوٹی ہوئی کشتی پانی پہ چلتی رہی۔ حاضرین محترم، یہ اللہ کے بندے کا کمال ہے جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، دل کے ارادوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اگر معصوم بچے کو دیکھا، فرمایا میں نے اس لیے عقل کیا فحشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا۔ اب قرآن اعلان کر رہا ہے مجھے خوف تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کافر ہو جائے گا، میں نے اس لیے قتل کر دیا۔ حاضرین محترم ذرا توجہ فرمائیے، اگر تقدیر میں لکھا تھا کہ بچہ کافر ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ کافر ہوگا، اس لیے لوح محفوظ کی تقدیر کو خضر نے پڑھا، وہاں لکھا ہوا پایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کافر ہو جائے گا۔ اب بچہ تو بڑا نہیں ہوا، خضر نے اسے قتل کر دیا۔ پتا چلا کہ اللہ کا بندہ لوح محفوظ کی تقدیر کو پڑھ بھی لیتا ہے اور موت میں آ جائے تو اللہ سے درخواست کر کے تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار نے لا یرد القضاء الا الدعاء۔ لوگوں، تقدیر کسی چیز سے نہیں بدلتی مگر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ دعا کریں تو اللہ تقدیر کو بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب تقدیر بدلی کہ نہ بدلی، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ نے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کے بطن سے 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے بندے کی دعا کی برکت تھی۔ تو حاضرین محترم، اس کے بعد خضر جا رہے ہیں۔ اب لوگ تو کہتے ہیں جی زمین کے نیچے کی کسی کو خبر نہیں، مٹی کے نیچے کیا ہے کیسے پتا چل سکتا ہے؟ ارے کسی کو پتا نہیں چلتا، لیکن جسے اللہ علم عطا فرماتا ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ حاضر محترم، خضر علیہ السلام نے جب دیوار کو دیکھا تو دیوار کے نیچے دفن شدہ خزانہ بھی نظر آ گیا، اور پھر گھر کے اندر نظر دوڑائی تو اندر رہنے والے یتیم بچے بھی نظر آئے۔ صرف یتیم بچے ہی نظر نہیں آئے بلکہ ان کی 10ویں پشت میں اللہ کا ولی نظر آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10ویں پشت میں حدیث میں آتا ہے ان کی 10ویں پشت میں ایک اللہ کا ولی گزرا تھا۔ خضر علیہ السلام کی نگاہ کا یہ ہے کہ زمین کے نیچے دفن شدہ خزانہ بھی دیکھا، گھر کے اندر یتیموں کو بھی دیکھا، اور یتیموں کی 10ویں پشت میں اللہ کے ولی کو دیکھا، اور میں کالا ابوہما صالحا، میں نے دیوار اس لیے سیدھی کی ہے ان کا باپ نے ایک بندہ تھا، ان کا باپ، ان کے ابا میں اللہ کا ولی گزرا ہے۔ حاضر محترم اندازہ فرمائیں کہ اللہ والے اللہ کے بندوں کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ ان کی 10ویں پشت میں اللہ کا ولی گزرا تھا، اس ولی کی حیا سے خضر علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کے لیے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فرمایا اگر یہ دیوار گر جاتی، لوگ دیوار اینٹیں اکھاڑتے، خزانہ نکل آتا، یتیموں کا مال کھا جاتے، میں نے دیوار کو سیدھا کیا ہے، یہ بڑے ہو جائیں گے، خود جب دیوار کو گرائیں گے تو خزانہ انہیں مل جائے گا، سبحان اللہ۔ انہیں خزانہ مل جائے گا، اس لیے دیوار کو سیدھا کیا۔ تو حاضر محترم پتا چلا کہ اللہ جسے علم عطا فرماتا ہے وہ تقدیر بھی پڑھتا ہے، اللہ جسے رحمت عطا کرتا ہے وہ تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے بندے تقدیر کو بھی بدلتے ہیں۔ صحیح
بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر میں بندے سے، کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ میں بندے سے محبت کرتا ہوں، جب مجھے بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، وَیَدَ الَّتِی یبطش بہا، ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وَرِجْلَ الَّتِی یمشی بہا، قدم میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، والا انسالنی لأوتینہ، ایک لفظ میں 3 تاکیدیں ہیں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور 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 دیتا ہوں۔ سبحان اللہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور ضرور دیتا ہوں، ضرور 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 دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں۔ ہم اس لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما کے ضرور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ضرور عطا فرماتا ہوں، فرمایا مجھ سے وہ پناہ مانگتے ہیں تو میں انہیں پناہ عطا کرتا ہوں، وہ جو بھی مانگتے ہیں میں عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو آج محترم حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ 99 بندے اس نے قتل کیے۔ کتنے؟ 99 بندوں کا قاتل۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں توبہ کر لوں، شاید اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے۔ گھر سے نکلا، کسی عالم دین سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جب گھر سے نکلا آگے ایک خشک ملا مل گیا، خوش جو اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے، جن کا روحانیت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ خشک ہی ہوتے ہیں۔ خشک ملا مل گیا، اس نے کہا 99 بندے قتل اور ابھی بخشش کی امید رکھتا ہے، جا تیری کوئی بخشش نہیں، تو نے 99 بندوں کو قتل کیا ہے، ابھی بخشش کی امید لیے پھرتا ہے۔ اس نے خنجر نکالا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا اگر میری بخشش ہی نہیں تو پھر 99 کیوں رہیں، 100 کی گنتی پوری کیوں نہ ہو جائے؟ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، وہ بھی قتل ہو گیا، 100 بندے کا قاتل۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا شاید اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو میری توبہ قبول کر لے۔ پھر نکلا کسی بندے کی تلاش میں، جب نکلا تو جا رہا تھا تو رستے میں کوئی اللہ والا مل گیا، سبحان اللہ سبحان کوئی صاحب نسبت مل گیا، کوئی ولیوں والا مل گیا، کوئی ولیوں کے پاس بیٹھنے والا مل گیا۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 100 بندہ قتل کیا ہے، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ کیا میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں فلاں بستی میں چلا جا، فلاں بستی شریف میں چلا جا، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، سبحان اللہ وہاں کو اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا۔ اللہ تو یہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، جہاں کہیں توبہ کرو وہ سنتا ہے، سوال کرو وہ سنتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ والے نے کہا نہیں، اللہ والوں کے پاس جا، فلاں بستی میں اللہ کے بندے بستے ہیں، ان کے پاس چلا جا، ان کے پاس جا کے معافی مانگ تو اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے صدقے اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ وہ چلا، ابھی چند قدم اٹھائے تو ملک الموت آ گیا، اس نے روح کو قبض کر لیا۔ موت کا وقت مقرر ہے، جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، جب ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، موت کا وقت آ گیا، ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا۔ اب جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو اگر بندہ نیک ہو تو جنت کے فرشتے اسے لینے کے لیے آتے ہیں، اگر بد ہو، کافر ہو، گناہگار ہو تو جہنم کے فرشتے اسے لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ جب روح نکلی تو جنت کے فرشتے بھی آگے اور جہنم کے فرشتے بھی آگے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے،
جہنم والے فرشتے کہنے لگے ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے. فرشتوں کا آپس میں بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی. مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کہ اللہ کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اسے کدھر بھیجا جائے. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے تھے؟ یا اللہ اگرچہ 100 بندوں کا قاتل تھا لیکن توبہ کا ارادہ لے کر تیرے بندوں کے پاس جا رہا تھا، سبحان اللہ. ہم اس لیے گئے. جہنم والوں تم کیوں گئے؟ یا اللہ تو جانتا ہے 100 بندوں کا قاتل ہے، 100 بندے اس نے قتل کیے، ایک قتل کے جہنمی ہو جاتا ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں اب ایسا کرو تم جاؤ، دونوں جنت والے بھی جہنم والے بھی جاؤ اور جا کر زمین کی پیمائش کرو. زمین کی اللہ قادر ہے، فرماتا میں نے اسے بخش دیا ہے، جنت والے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ. نہیں، اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے زمین کی پیمائش کرو. اگر اللہ والوں کے نزدیک تھا تو جنت والوں تم لے جانا، اور اگر اللہ والوں سے دور تھا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اگر اللہ والوں سے دور تھا تو جہنم والوں تم لے جانا. پتا چلا اللہ والوں کے نزدیک جنتی ہوتے ہیں، اللہ والوں سے دور جہنمی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان جنتی ہمیشہ اللہ والوں کے قریب جاتے ہیں اور جہنمی اللہ والوں سے دور رہتے ہیں. فرمایا زمین کو ماپو، اگر دور ہے تو جنت والوں جہنم والوں تم لے جانا، اگر نزدیک پہنچ گیا تھا تو جنت والوں تم لے جانا. جب فرشتے چلے پیمائش کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اے زمین جدھر سے چلا تھا ادھر سے پھیل جا، جدھر جا رہا تھا ادھر سے سکڑ جا تاکہ یہ جنت کا مستحق ہو سکے. ادھر فرشتوں کو پیمائش کے لیے بھیجا، ادھر زمین کو ادھر سے لمبا کر دیا، ادھر سے چھوٹا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی، اگرچہ ابھی دور تھا لیکن پختہ ارادہ لے کر، عقیدت لے کر، محبت لے کر میرے بندے کی طرف جا رہا تھا، میرے بندوں کی طرف ارادہ اس کا پکا تھا. اگر یہ مرتا نہ تو وہاں پہنچ جاتا، اس لیے میری غیرت محبت یہ گوارا نہیں کرتی کوئی بندہ پختہ ارادہ لے کر میرے بندوں کی طرف سفر شروع کرے میں اسے جہنم میں پھینک. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے اسباب ہیں. حاضر محترم غور تو فرماؤ کہ زمین کو پیمائش کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، اور زمین کو حکم دیا ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے پھیل جا تاکہ یہ جنت کا مستحق ہو سکے. حاضر محترم یہ اللہ والوں کے پاس جانے کی برکت ہے، لیکن عقیدہ پختہ ہو، یقین محکم ہو، یقین ہو کہ اللہ کے بندوں کے پاس جانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، تو بندہ کبھی محروم نہیں رہتا. اور یاد رکھ لیں یہ بات، اگر جس کے پاس جا رہے ہو آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ اللہ والا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ والا نہیں، آپ پھر بھی محروم نہیں رہیں گے. سبحان اللہ. آپ کو پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فیض عطا فرمائے گا اگر آپ کا ارادہ پکا ہوا. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کا مبارک دور تھا. ایک بندے نے منت مان لی، ذہن بنا لیا کہ میں بیعت اس بندے کی کروں گا جس نے وضو کیا تو لوٹا پھر کر اس کی سنت کا منہ خود بہت قبلے کی طرف ہو گیا. بس ایک ذہن بنا لیا کہ وضو کرے گا تو لوٹے کی سنت کا منہ جب قبلے کی طرف ہو گیا خود بہت، تو وہ میری نظر میں کامل ہے، میں اس کی بیعت کروں گا. یہ سوچ لے کر چلتا رہا، کوئی بندہ ایسا نہ ملا. اچانک گزر رہا تھا تو ایک جلایا کھڈی بن رہا تھا، اس کے بعد اس نے ہاتھ منہ دھویا، جگہ ناموار تھی، لوٹے کی سنت کا منہ قبلے کی طرف ہو گیا. وہ دیکھ رہا تھا، اس نے لوٹا چھوڑا نا تو جگہ باہر نہیں تھی، وہ پھر کر اس کی ٹوٹی اور سنت کا منہ قبلے کی طرف ہو گیا. وہ بھاگتا ہوا آیا کہ قدموں میں گرا. میں کہا حضرت جی بڑے عرصے سے آپ کی تلاش کر رہا ہوں، آپ مجھے بیعت فرما لیں.
اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے پتہ نہیں ہے بیعت کیا ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں آپ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں, میں تو کبھی نہیں جاؤں گا. اس نے جب ضد کی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے تجھے بیعت کر لیا, اب تو ایسا کر کے یا حی یا قیوم کا وظیفہ تو نے پڑھنا ہے, اور ایک کلاڑی لے اور ایک رسی لے کر دن کو جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لانا, بازار میں آ کے بیچ کے آدھے پیسے مجھے اور آدھے اپنی جیب میں ڈال لینا, آدھے خود رکھ لینا اور آدھے مجھے لا کے دے دے. اس نے یہ کام شروع کر دیا. شیخ کا حکم اس نے مان لیا, کلاڑی لی اور جنگل میں جاتا, لکڑیاں کاٹتا, کاٹ کے آگے بیچتا, بیچ کر آدھے پیسے صحیح ایمانداری کے ساتھ اپنے شیخ کو جا کے دے دیتا, اپنے پیر کو. ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا, لکڑیوں کا گٹھا اس کے ہاتھ سر پر تھا. دور سے حضور غوث الاعظم جا رہے تھے, ان کے ساتھ مریدین تھے. جب اس نے آپ کے جاؤ جلال کو دیکھا تو جاڑی کے پیچھے چھپ گیا, فوراً جاڑی کے پیچھے چھپ گیا. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھ لیا. آپ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ وہ جو بندہ چھپا ہوا ہے نا اسے اٹھا کے لے کے آؤ میرے پاس, اسے پکڑ کے لاؤ. وہ بندہ گیا, اسے پکڑا اور حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور غوث پاک نے فرمایا کیا بات ہے بھائی, لوگ ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں دور دور سے, اور تو نے کیا عجیب کام کیا ہے, ہمیں دیکھ کر تو چھپ گیا. اس نے کہا حضور غلطی کی معافی چاہتا ہوں, میں کسی گستاخی کی وجہ سے نہیں چھپا. میں نے جب آپ کو دیکھا, آپ کے جاؤ جلال کو دیکھا, قریب تھا کہ میرے دل میں خیال آ جاتا کہ پیر تو یہ ہے, میرا پیر تو کچھ بھی نہیں, وہ تو عام سا انسان ہے. میرا اپنے پیر کے بارے میں بد یقینی پیدا ہو جاتی. میں نے اس بد یقینی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ نہ میں آپ کو دیکھتا ہوں نہ بے یقینی پیدا ہو. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے اپنے سینے سے لگا کے سینے کو نور معرفت سے پر فرما دیا, اور ہمارا مرید ایسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرید تو جب مرید سچا ہوتا ہے, پیر سچا نہ بھی ہو, قطب وقت فیض دیتا ہے. اس میں بے شمار مسائل کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں. حاضر محترم, تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی رضا کو دیکھتا ہے. جو عام بندہ ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, لیکن جو اس کا ہو جاتا ہے خدا بندے کی رضا کو دیکھتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا پھر اس بندے کی رضا کا طالب بن جاتا ہے. حاضر محترم, جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جاتا ہے اور بندہ حضرت خضر علیہ السلام کے روپ میں آتا ہے تو کشتی میں بیٹھتا ہے تو دوسرے کنارے پہ بندے کے دل کے ارادے کو پڑھ لیتا ہے. اگر اللہ کا بندہ خضر کے روپ میں آئے اور بندے کی تقدیر کو پڑھتا بھی ہے بدل بھی دیتا ہے. اگر اللہ کا بندہ خضر علیہ السلام کے روپ میں آئے, نوجوان بچے کو دیکھے تو اس کی لوح محفوظ کی لکھی تقدیر کو پڑھ لیتا ہے. اگر اللہ کا بندہ خضر کے روپ میں آئے اور بچے کی تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے. اگر اللہ کا بندہ خضر علیہ السلام کے روپ میں آئے زمین کے نیچے دفن خزانے کو دیکھ لیتا ہے. اگر اللہ کا بندہ خضر کے روپ میں آئے تو اس بچے کے 10ویں پشت میں اللہ کے ولی کو دیکھ لیتا ہے. اور اگر اللہ کا بندہ خضر کے روپ میں آئے اور موج میں آ جائے تو ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. ارے اگر اللہ کا بندہ حضرت آصف بن برخیہ کے روپ میں آئے تو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے. اگر اللہ کا بندہ حضرت صالح کے روپ میں آئے تو اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارے تو زندہ اٹھنی نکل آتی ہے. ارے اگر اللہ کا بندہ کلیم اللہ کے روپ میں آئے اپنا عصا پھینکے تو جادوگروں کے سانپوں کو نکل جاتا ہے. اگر اللہ کا بندہ کلیم اللہ کے روپ میں آئے کر اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالے تو وہ سورج کی طرف چمکنے لگ جاتا ہے. اگر اللہ کا بندہ کلیم اللہ کے روپ میں دریا میں عصا مارے تو دریا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اگر اللہ کا بندہ کلیم اللہ کے روپ میں پتھر پہ عصا مارے تو پتھر
پتھر سے پارے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں. حاضر محترم، اگر اللہ کا بندہ پیکرے مصطفیٰ کے روپ میں آئے تو اپنے انگوشت کا اشارہ کرے تو چاند چڑ جاتا ہے. اگر اللہ کا بندہ مصطفیٰ کے روپ میں سورج کو اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے اثر پہ آ جاتا ہے. اگر اللہ کا بندہ مصطفیٰ کے روپ میں اپنی انگلیاں پانی میں رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اگر اللہ کا بندہ مصطفیٰ کے روپ میں ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں پر نظر کرے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اگر اللہ کا بندہ مصطفیٰ کے روپ میں آئے اور اپنی نظر درخت پر کرے تو درخت قدموں میں چل کے آ جاتا ہے. حاضر محترم، اگر اللہ کا بندہ مصطفیٰ کے روپ میں نکاح پر مارے تو ہزاروں لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا بندہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت جبریل امین کو بلاتے ہیں، کیا جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہو جا. جبریل امین ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل فلاں جگہ فلاں محلے میں فلاں بستی میں میرا فلاں بندہ رہتا ہے، اسے جانتا ہے؟ قربان جائیں اس بندے کو جس کا ذکر اللہ عرشوں پہ کرتا ہے. جبریل کو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو جانتا ہے. جبریل کہتا ہے یا اللہ ہاں جانتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جبریل پھر سن، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے. قربان جائیں بندہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، عرش والا رب اس سے محبت فرما رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس سے چاہے محبت فرما لے، جسے چاہے وہ محبت فرما لے. جبریل کہتے ہیں یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل چونکہ وہ میرا محبوب ہے اب تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے جبریل ابھی مزہ نہیں آیا، عالم ملکوت کے رہنے والے فرشتوں میں اعلان کر دے کیا فرشتوں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اس سے محبت کرو. پھر عالم ملکوت کے فرشتے بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں. وہ بندہ زمین پہ بس رہا ہوتا ہے، عرش کے فرشتے اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض. پھر جبریل زمین پہ آ کے منادی کرتے ہیں کیا زمین پہ رہنے والے انسانوں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اس بندے سے محبت کرو. سبحان اللہ. پھر جن کے دل اس قابل ہوتے ہیں، انسانوں میں سے جن کے دل اس محبت کے قابل ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اور جب بندہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک گناہگار بندے کو پکڑ کر جنت میں داخل فرما دے گا. وہ بندہ پوچھے گا کہ مجھے کس وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا؟ میرے نامہ اعمال میں تو گناہ تھے، اس وجہ سے میں جہنم میں جا رہا تھا، مجھے وہاں سے لوٹا کے جنت میں داخل کس وجہ سے کیا گیا؟ تو آواز آئے گی کیا بندے تو دنیا میں میرے فلاں بندے سے محبت کرتا تھا، اس محبت کا صلہ میں نے یہ دیا ہے کہ آج تیرے گناہوں سے صرف نظر کر کے تجھے میں نے جنتی بنا دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میری خاطر میرے بندے سے محبت کرتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو بندہ میری خاطر میرے بندے کے پاس بیٹھتا ہے میری رضا کے لیے میرے بندے کے پاس بیٹھتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو بندہ میری رضا کے لیے میرے بندے پہ مال خرچ کرتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے بندے کی معیت سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے بندے کے قرب سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے بندے سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے بندے پر مال خرچ کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے.
تو ہے کوئی ایسا اور عمل جسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہو؟ تو اس لیے حاضر محترم اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے تعلق جوڑو، اللہ والوں سے پیار کرو، عرش والا رب تم سے پیار کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار راجہ امین صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام ان کے عقیدت مندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا